الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث سيدنا ومولانا الغوث الأعظم السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث الورى وعلى خاتم المجددين والمحققين والمحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھنیتر پونچھ اور قرب و جوار دور دراز سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام،
خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا حافظ معشوق اشرف صاحب کو کہ انہوں نے انتھک کوشش قد و کاوش محنت مشقت کی اور اس ادارے کو سینچا اور اس کو لہلہاتا چمن بنا دیا۔ 8 حفاظ قرآن فارغ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان حفاظ کرام کو علماء دین بھی بنا دے۔ ماشاءاللہ آج کے اس جلسے میں 3-4 مفتیان کرام بھی اور بہت سے علماء دین بھی تشریف فرما ہے۔ یہ اپنی حیثیت کا منفرد جلسہ ہے، اس میں علماء کی کثرت ہے، حفاظ و قراء کی کثرت ہے۔ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولیں یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا پیارا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، جان سے زیادہ قریب کوئی ہو سکتا ہے مگر حضور ہیں۔ مگر وہ بے دین لوگ کہتے ہیں کہ وہ دور ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ہم سے قریب ہیں، نہ حاضر ہیں نہ ناظر ہیں۔ وہ ان کی کتھا ہے، وہ جانے۔ لیکن قرآن نے یہ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ پڑھیں مل کے، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے۔ حافظ معشوق صاحب توجہ، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، میرے دل میں حضور
ہوا دور گر مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کیا ہوا دور گر مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں. مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے مجبور سدرہ سے آگے وہ مقام ہے. مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے اس سے بھی کہیں آگے اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے اس سے بھی کہیں آگے اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. توجہ ہے. اللہ کا محبوب. مرتبہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر تم دن و رات میرے ساتھ رہتے ہو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے میری حقیقت کو پہچان لیا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہ پہچان سکا. کسی نے نہیں پہچانا میری حقیقت کیا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین صدیق اکبر ہے. جب وہ کوئی نہ پہچان سکے جب صحابی نہ پہچان سکے تو آج کا یہ وہابی کیا پہچان سکے گا. حضور کی حقیقت کو پہچان سکے گا نہیں پہچان سکے تو پھر اپنی طرح بشر کہتا ہے. سوچنا چاہیے نا. اپنی طرح بشر کہتے ہوئے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ کیا بول رہا ہے. یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کائنات میں کوئی مصطفیٰ کو اپنی طرح بشر نہیں سمجھتا سوائے وہابی کے. ارے جبریل نے تو اپنی طرح سمجھا ہی نہیں. اگر جبریل امین نے اپنی طرح سمجھا ہوتا تو سدرۃ المنتہا پہ حضور سے یہ نہ کہتے لو دنوت ان ملت اللہ ترکت. اے محبوب اگر میں بال کے برابر انگلیوں کے پوروں کے برابر آگے بڑھوں گا یعنی بال کے برابر بھی تھوڑا سا بھی اگر آگے بڑھوں گا تو میں یقیناً چل جاؤں گا. اس لیے حضور میں رکتا ہوں آپ چلے جائیے. بولو بولیے. سید الملائکہ معذرت کر رہے ہیں حضور میں رکتا ہوں میں نہیں جا سکتا آپ تشریف لے جائیے. تو میرے آقا آگے تشریف لے گئے.
سوال یہ ہے جبریل نے اپنے آپ کو حضور کی طرح نہیں سمجھا اور حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا. اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو جیسے حضور تشریف لے گئے تھے ویسے ہی ساتھ میں چلے جاتے. بولو نا. اور اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے کہ حضور آپ بھی مت جائیے, جب میں چل جاؤں گا تو آپ کیسے بچ جائیں گے. لیکن نہ اپنی طرح انہوں نے سمجھا اور نہ حضور کی طرح اپنے آپ کو سمجھا. تبھی تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ نہ کوئی قوت والا ہے, نہ ہمت والا ہے, نہ علم والا ہے, نہ فضیلت والا ہے. مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے, اس سے بھی کہیں آگے, اس سے بھی کہیں, پڑھیے نا مل کے, اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. اللہ کا محبوب, اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے. عقیدہ ہے اہل سنت کا. دیکھو, اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے. اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے, اور جو اس کی حقیقت ہے, جو اس کی حقیقت ہے, خدا ہی کو خبر ہے. جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے. حضور آج بھی زندہ ہیں. خوش نصیب ہیں آپ کے سنی ہیں, ابھی آپ کا ایمان لٹا نہیں ہے, ورنہ بہت لٹیرے لوٹ لیتے ہیں, کلمہ بھی پڑھواتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور ایمان اندر سے چھین لیتے ہیں. بولیے حضور زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے بولو. حضور حضور زندہ ہے, ہر نبی زندہ ہے. جب شہیدوں کے لیے نص قرآنی ہے تو شہید تو مصطفیٰ کے غلام ہے. جب ہر شہید زندہ ہے تو مصطفیٰ کیوں نہ زندہ ہوں. وَلَكِنَّ الْوَهَابِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اس کو عقل ہی نہیں ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. سنیے, اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے, اور جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے. ان کے لب اعجاز میں اب بھی, لفظ اب بھی پہ غور کریں, ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے, اب بھی یہ اثر ہے, اب بھی یہ اثر ہے. ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے, اب بھی یہ اثر ہے کہ وہ رات کو کہہ دیں کہ, وہ رات کو کہہ دیں کہ, وہ رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو
رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو سحر ہے. دو مصرے آپ سب کی طرف سے، مفتیان کرام کی طرف سے، علماء اسلام، حفاظ و قراء، اور یہ فارغ ہونے والے بچے سب کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پڑھ دوں؟ پڑھوں؟ ہر شخص یہ سمجھے گویا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں. واللہ واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے. واللہ میرے جذبہ صادق کا پڑھو نا اثر ہے. واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے. واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے کہ بیٹھا ہوں یہاں کھنیتر میں، پونچھ میں بیٹھا ہوں یہاں. واللہ دوسرے مصرے پہ آپ اچھل جائیں گے انشاءاللہ. واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے کہ بیٹھا ہوں یہاں، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے کہ بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں ابھی ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. عقیدہ مضبوط ہے تو زور سے بولیے سبحان اللہ. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے. وہ غیب دیا ہے. پڑھیے وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے. وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے.
مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، معذور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے، اس سے پڑھیے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، بھی کہیں آگے۔ کس درد سے آ کر گلشن میں، کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا، کس درد سے آ کر گلشن میں، کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا، کہے اٹھا ہر ایک گل صلی علی، کہے اٹھا ہر ایک گل صلی علی، کہے اٹھا ہر ایک گل صلی علی، بلبل نے جگر کو تھام لیا، کہے اٹھا ہر ایک گل صلی علی، بلبل نے جگر کو تھام لیا۔ توجہ، ابو جہل نام سنا ہے؟ بہت مشہور ہے ابو جہل، شیطان سے تھوڑا سا کم مشہور ہے بس۔ ابو جہل بڑا بد قسمت تھا، کیا بات مولانا امین صاحب، ابو جہل بڑا بد قسمت تھا کہ میں خانے میں تھا محروم رہا، میں خانے میں تھا محروم رہا، اور گھر بیٹھے اویس قرنی نے، گھر بیٹھے اویس قرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ ابو جہل کی تھی یہ بدبختی کہ دیدار کے بعد بھی محرومی، دیدار کے بعد بھی محرومی، دیدار کے بعد بھی محرومی، اور بن دیکھے، تڑپ کے بولیے نا سبحان اللہ، بن دیکھے اویس قرنی نے، بن دیکھے اویس قرنی نے دامان رسالت تھام لیا، بن دیکھے اویس قرنی نے دامان رسالت تھام لیا۔ آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں، اس کے دوسرے مصرے میں آپ تڑپیں گے۔ پہلا مصرع میں نے اپنی حقیقت ظاہر کی ہے، اور دوسرے مصرے میں آپ کو وجد آ جائے گا۔ اعمال کہاں تھے اس قابل، یہ اپنی حقیقت میں نے بیان کی ہے۔ اعمال کہاں تھے اس قابل، مفتیان کرام کی توجہ،
اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل۔ اعمال کہاں تھے اس قابل، پڑھیے، اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل۔ اعمال کہاں تھے اس قابل، اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل۔ فردوس نے، جنت الفردوس، فردوس نے لیکن چومے قدم، صحیح ساتھ توجہ، فردوس نے لیکن چومے قدم، فردوس نے لیکن چومے قدم، جب میں نے نبی کا نام لیا۔ فردوس نے لیکن چومے قدم، جب، پڑھو نا، جب میں نے نبی کا نام لیا۔ خوش نصیبو درود پاک اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ آج میں حافظوں کو دیکھ کے فارغ ہوئے، قرآن عظیم کے تعلق سے کچھ ضروری چیزیں رکھوں۔ اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، انہ لقرآن کریم، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک یہ قرآن کریم ہے، عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، یہ محفوظ کتاب میں ہے، محفوظ کتاب لوح محفوظ میں۔ پھر فرماتا ہے اللہ پاک اتنی عظمت والا یہ قرآن ہے، اتنی شان و شوکت والا قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ دنیا کی ہر کتاب بے وضو چھوئی جا سکتی ہے، پکڑی جا سکتی ہے، مگر یہ قرآن ایسی طہارت والا ہے کہ اس کو، ایسی عظمت والا ہے یہ قرآن کہ اس کو کوئی بے غسلہ تو درکنار بے وضو بھی نہیں چھو سکتا، بے وضو بھی نہیں چھو سکتا، صرف پاک لوگ اس کو چھوئیں گے، پاک لوگ۔ لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ، کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پاک لوگ۔ تو لا یمسہ الا الطاہرون بھی اللہ پاک فرما سکتا تھا، مگر طاہرون نہیں فرمایا، مطہرون فرمایا۔ اور باب تفعیل کی خاصیت مبالغہ بھی ہے، مطلب یہ ہے وہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں جو اچھی طرح سے پاک ہو گئے ہوں، قرآن کو اچھی طرح سے جو پاک ہوں وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ پاک
یہ عظمت والا قرآن جس کی اتنی شان ہے، یہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو اللہ پاک نے اتارا ہے، یہ اللہ پاک نے اتارا ہے۔ یہ قرآن پاک جس کو حفظ کر کے یہ 8 حافظ قرآن تازے تازے ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضرات یہاں اللہ پاک نے فرمایا تنزیل۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں 2 مصدر کے صیغے آئے ہیں، تنزیل سے بھی اور انزال سے بھی۔ کیوں مولانا صاحب؟ قرآن پاک فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے پیارے ہم نے تمہارے پاس تمہارے اوپر کتاب اتاری ہر شے کا روشن ترین بیان، ساری کائنات کا بیان اس میں موجود ہے قرآن پاک میں۔ یہاں نزلنا فرمایا، جگہ فرمایا بما نزل علی محمد، یہ نازل کیا گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یہاں نزل اسی تنزیل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، تو جگہ جگہ اتارنے کے معنی میں تنزیل اور اس کے مشتقات کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، اور کہیں انزال سے مشتقات کا ذکر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا قدر والی رات میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا خبر لوگوں؟ اے سننے والے تجھے کیا خبر کہ قدر والی رات کیا ہے؟ تم لوگوں کو تو خبر ہے ہی نہیں، ہم ہی بکمال کرم تمہیں بتا رہے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے 1000 مہینوں سے۔ مطلب 1000 مہینے ایک طرف اور یہ تنہا لیلۃ القدر ایک طرف، یہ تو برابری ہو گئی۔ لیکن اللہ ایسا ہے نہیں، ہے یہ کہ وہ 1000 مہینے ایک طرف رہیں اور تنہا رات ایک طرف رہے، تو یہ ان 1000 مہینوں سے افضل ہے، اکیلی رات افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 1000 مہینوں میں جو آپ نے عبادت کی وہ ایک طرف، اور تنہا لیلۃ القدر میں شب قدر میں جو آپ عبادت کریں گے وہ ایک طرف، اور یہ ثواب میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ خیر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اس سے بہت بہتر۔ اب بہتری کی کوئی حد نہیں بیان کی قرآن نے، خاص چیز یہ ہے بہتری کی، خیریت کی، خیر کی کوئی حد نہیں بیان کی، بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اکیلی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کس قدر بہتری اس میں پائی جانتی ہے خدا جانے یا پھر اس کا مصطفیٰ جانے۔ اچھا اب یہ بتائیے مہینے میں دن بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ارے یا راتیں ہی راتیں ہوتی ہیں؟ بولو نا میرے بھائی، ارے دن میں بیٹھے ہو کہ رات میں؟ آپ دن میں
تو دن بھی ہوتے ہیں اور راتیں بھی ہوتی ہیں، اور 1000 مہینوں کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات. تو مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینے کے دن اور 1000 مہینے کی راتیں یہ 2000 ہو گئے. ارے بولو نا زور سے سبحان اللہ. تو دن اور رات ہو 1000 مہینے کے اور اکیلی رات ہو تو یہ افضل ہے ان سے. اچھا پھر ایسے موقع پہ جب عدد کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے تحدید مراد نہیں ہوتی، اس سے حد بندی مراد نہیں ہوتی ہے، بڑھوتری دکھانا مقصود ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اور مہینوں میں 1000 مہینوں میں اور اس لیلۃ القدر میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اس کی حد بندی نہیں کی اللہ پاک نے. کتنی خیریت ہے اس میں، کتنی عظمت ہے اس رات میں، کتنی فضیلت ہے اس رات میں. اور آج کی رات جو آنے والی ہے نا شب برات ہے، بعض علماء نے اس کو بھی شب قدر کہا ہے. بڑی عظمت والی رات ہے جو آج آ رہی ہے. اس میں فیصلے ہوں گے، آج کی رات میں فیصلے ہوں گے. کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، کون نیک ہوگا، کون بد ہوگا، کسے توبہ نصیب ہوگی، کس کو نہیں ہوگی. آج کی رات لکھ دیا جائے گا کہ 1 سال کے اندر کون وہابی سنی بنے گا. ارے سمجھے کرو، کون وہابی سنی بنے گا آج کی رات میں لکھ دیا جائے گا. اور کون بدقسمتی سے وہابی بنے گا یہ بھی آج کی رات میں لکھ دیا جائے گا. اے میرے عزیزو، مرتے مر جانا، کبھی وہابی مت بننا. بولو ایسے بولو، نہیں بنیں گے. خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں اللہ نے سنیت عطا فرمائی ہے، جنتی دین اور جنتی لوگوں میں ہمیں شامل فرمایا. میرا اس وقت بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں تھا، تو ضمناً بات آ گئی. مجھے کہنا یہ ہے کہ یہاں انزلنا کا صیغہ ہے انزلنا کا صیغہ. اللہ پاک جل مجدہ نے ارشاد فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے محبوب، جو تم پر اتارا گیا اور تم سے پہلوں پر اتارا گیا رسولوں پر. تو انزلہ ہے، یہ باب افعال سے، انزال سے، انزلہ ماضی کا صیغہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن پاک ہم بڑے سے بڑے پہاڑ پر اتار دیتے. جبل میں 2 زیر ہیں، کیوں ہے نا زیر؟ اور یہ تنوین کہلاتے ہیں زیر. 2 زیر، 2 زبر، 2 پیش، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں اور ہمارے اساتذہ اور معلمین پڑھاتے ہیں کہ تنوین کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ویسے ہم نے تو زیادہ بھی پڑھی ہیں. سبحان اللہ. ہاں تنوین ترنم، تنوین تمکن، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، اور 5ویں تنوین ہے تنوین تنکیر. اور پھر اس تنوین تنکیر کی بھی 4 قسمیں ہیں: تنوین تقلیل، تنوین تکسیر، تنوین تعظیم اور تنوین تحقیر. تو یہاں جو جبل، ان میں 2 زیر ہیں، ان کا ترجمہ ہے بڑا، یعنی پہاڑ. کوئی بڑا سے بڑا پہاڑ ہو، بڑے سے بڑا پہاڑ ہو، یہ مطلب ہوا ان 2 زیر کا. یہ تنوین تعظیم کا مطلب ہوا چاہے ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو، جو سب سے بڑا پہاڑ ہے دنیا کا، چاہے ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر ہم قرآن اتار دیتے
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو اے پیارے تم دیکھتے کہ پہاڑ جھک جاتا، اللہ کے خوف سے جھک جاتا، اور نہ صرف جھک جاتا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا، یہ بالو اور ریت کا تودہ بن جاتا پہاڑ. تعجب ہے کیا؟ ریزہ ریزہ سرما بن جاتا، دھول بن جاتا. اور اسے ایک دن ایسا بننا ہی ہے، بننا ہی ہے ان پہاڑوں کو ایک دن دھول. کیسا؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. پہاڑوں کو جب ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو ایسے سمجھو جیسے روشن دان سے ذرے نظر آتے ہیں آپ کو دھوپ میں، ایسے ذرے بکھر جائیں گے ان پہاڑوں کے. آپ تو پہاڑوں میں رہتے ہی ہیں، پونچھ کے لوگوں، راجوری کے لوگوں، کشمیر کے لوگوں، آپ پہاڑوں میں ہی رہتے ہیں. یہ جو مضبوط پہاڑ ہیں یہ ریزوں کی طرح بکھر جائیں گے قیامت کے قریب. اللہ پاک ان کو بکھیر دے گا، لیکن قیامت کے قریب ہوگا کہاں؟ قیامت میں ہوگا. اگر قرآن پہاڑ پہ اتارا جاتا تو یہ کام ہو گیا ہوتا، ریزہ ریزہ پہاڑ ہو چکا ہوتا. قرآن کی عظمت کی یہ شان ہے کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ابھی بتاؤں گا میں کیا ہوا آگے، لیکن اتنا سمجھیں کہ یہاں انزلنا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. وہاں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا. یہاں بھی انزلنا فرمایا، بہت سی جگہ انزلنا، انزلا، اور بہت سی جگہ تنزیل اور سے نزلا. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو کہیں نزلنا کہیں انزلنا، یہ دو باب سے ذکر کیوں آیا قرآن پاک میں؟ تو ہمارے مفسرین کرام نے اس کا جواب عطا فرمایا. وہ ارشاد فرماتے ہیں انزال کا معنی ہے یک بار کی اتارنا، دفعتاً واحدہ اتار دینا، پورا کا پورا اتار دینا، یہ ہے انزال کا معنی. اور تھوڑا تھوڑا اتارنا، یسیراً یسیرا، قلیلاً قلیلا، آیتاً آیا، نجماً نجما، یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے تنزیل کا معنی. اور ہمارا یہ قرآن دونوں طرح نازل ہوا ہے. دونوں طرح اتارا گیا ہے. ہر سال یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا جاتا. اس کو بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے. اور تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت عباد، بندوں کو جیسی حاجت اور ضرورت ہوتی تھی ویسی تھوڑی تھوڑی آیتیں اتاری جاتی تھیں. کبھی نماز کا حکم اتار دیا، کبھی زکوٰۃ کا حکم اتار دیا، اور کبھی روزوں کا حکم اتار دیا، کبھی حج کا حکم اتار دیا، کبھی عمرے کا حکم اتار دیا. ہے کہ نہیں؟ کبھی چوری سے بچنے کا حکم اتارا، جوئے سے بچنے کا حکم اتارا، طرح طرح کے نیکیوں کے احکام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اتار دیا، نافرمانی سے بچنے کا حکم اتار دیا. ہے کہ نہیں؟ بولو نا، بولو. کبھی
جوئے سے منع فرمایا، کبھی شراب سے منع فرمایا، حرام گوشت کھانے سے منع فرمایا، خنزیر سے منع فرمایا۔ اے لوگو، یہ احکام قرآن عظیم کی آیتیں کل 6666 ہیں۔ کتنی؟ آسان ہے عدد۔ 6666 آیتوں میں 500 احکام کی آیتیں، 500 آیات احکام بولتے ہیں ان کو، کیا آیات؟ اب 500 حکم اتار دیے اللہ پاک نے، تو ایک بار کی نہیں اتارے، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں قرآن اترا، تھوڑا تھوڑا، ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیے؟ پورا قرآن ایک بارگی کیوں نہیں اتار دیا اللہ پاک نے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ جیسے اور کتابیں اتاری گئی، توریت اتاری گئی، پوری کی پوری لکھی ہوئی کوہ طور پر، زمرد کی تختیوں میں لکھی ہوئی اتار دی کوہ طور پر، ایسے قرآن پورا کا پورا لکھا ہوا کیوں نہ اتار دیا گیا؟ تو ایک حکمت تو اس میں یہ ہے، اگر پورا کا پورا قرآن اتار دیا جاتا تو وہ جو نئے نئے ایمان میں داخل ہو رہے تھے ان پہ عمل دشوار ہو جاتا اور اسلام ان کے لیے آسان نہیں رہتا۔ اس لیے خدا نے بندوں کی آسانی کے لیے تھوڑے تھوڑے احکام 23 سال کے اندر اتار دیے۔ بولو بولو ذرا زور سے، 23 سال میں اتارا قرآن۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، اس اعتبار سے تنزیل، اور یک بار کی اتارا گیا اس اعتبار سے انزال۔ اب ایک حکمت تو یہ ہے کہ عمل دشوار ہو جاتا، ایک یک بار کی اتارا جاتا، اور ایک حکمت جو قرآن پاک نے بتائی اس پر ہمارا ایمان، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے پہاڑ پر قرآن نہیں اتارا۔ اب یہ بتائیے میرے عزیزو، پہاڑ جسے برداشت نہ کر پاتا، کوئی پیڑ برداشت کر لیتا، پھر اتارا کہاں جاتا؟ کوئی عمارت برداشت کر پاتی؟ ارے کوئی بلڈنگ بولو نا میرے بھائی، نہیں برداشت کر پاتی، تو قرآن اترتا کہاں؟ اور اتارنا ضروری تھا۔ کیوں بھائی صاحب؟ قرآن کو اتارنا تھا ہی، تو کہاں اتارا جاتا؟ جب سب سے طاقتور پہاڑ برداشت نہ کر پاتا تو اتارا کہاں جاتا؟ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے پر کرم فرمایا، اس کو اتارنے کے لیے اللہ پاک نے سینہ مصطفیٰ کو چن لیا۔ تو سینہ حبیب کو چن لیا اللہ پاک نے۔ اب یہ دیکھیے آپ، کیوں چنا سینہ حبیب کو؟ اس لیے کہ قرآن کلام الہی ہے اور مصطفیٰ محبوب الہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے چن لیا۔ اب قرآن اور مصطفیٰ ایک حبیب ہے، ایک کلام ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ یار تمہاری جگہ میں بیٹھا ہوتا نا تو میں اچھل جاتا یہ بات سن کر۔ سوال ہوا کہ قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا علماء کے درمیان۔ اس سلسلے میں عجیب و غریب بات تو یہ ہوئی کہ خاتم الفقہا حضرت سیدنا ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا میرے نزدیک اس میں توقف ہے، میں نہ قرآن کو حضور سے افضل کہہ رہا ہوں نہ حضور کو قرآن سے افضل کہہ رہا ہوں،
بس میرا علم جواب دے گیا، یہاں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ فتاوی شامی جس سے فتوے دیے جاتے ہیں، عربی کی وہ کتاب ہے، بہت مشہور اور بہت مستند کتاب، فتوے کی کتاب۔ بولے میں یہاں پر خاموش ہوں، ساکت و صامت ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں فیصلہ یہاں نہیں کر سکتا۔ اب وہ فتاوی شامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر، وہ رد المختار نام ہے اس کا، حاشیہ لکھا، حاشیہ لکھا جد الممتار عربی میں۔ ارے ناز کرو اعلیٰ حضرت ہمیں مل گئے، ہمیں اعلیٰ حضرت مل گئے، جد الممتار اس کا حاشیہ لکھا۔ اور جب اس مقام پر پہنچے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے توقف ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اعلیٰ حضرت کا قلم چلا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم چلنے لگا اور ارشاد فرمایا میرے نزدیک اس میں کوئی توقف نہیں، فیصلہ آسان ہے، فیصلہ آسان ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ جس مسئلے کو امام شامی حل نہ کر سکے اسے بریلی کے امام احمد رضا نے حل کر دیا۔ کھڑے ہو کھڑے ہو، بس کرو، حل کر دیا۔ کیسے؟ بولے ایک ہے کتاب سے مراد یہ قرآن جو لکھا ہوا ہمارے پاس ہے، یہ ہے، یہ بھی قرآن ہے، اور ایک قرآن سے مراد ہے وہ کلام جس پر یہ عبارت دلالت کرتی ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ تو یہ کاغذ نہیں اتارا اللہ نے، یہ روشنائی نہیں اتاری ہے اللہ نے، یہ مخلوق ہے، یہ کاغذ بھی بندوں نے بنایا، کچھ شبہ اس میں، اور یہ روشنائی بھی بندوں نے اتاری، پریس بھی بندوں نے بنائے، یہ سب ان میں چھاپا بھی بندوں نے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، مخلوق ہیں۔ یہ جو قرآن پاک طاق میں رکھا ہوتا ہے، ہاتھ میں لے کے جیسے چلتے ہیں، یہ بھی مخلوق ہے، اور وہ قرآن جو اللہ نے اتارا تھا حضور کے دل پر وہ غیر مخلوق ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات اس کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب قرآن کی دو حیثیت ہوئی، ایک تو قرآن وہ جو مخلوق ہے، بندوں نے جسے چھاپا ہے کتابی شکل میں، اور ایک قرآن وہ جو اللہ نے اتارا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بندوں نے کتاب بنائی ہے اس طرح سے، اس کو لکھ لکھ کے بین الدفتین جو مراد ہے، تو اگر یہ مراد ہو قرآن سے تو اس سے حضور افضل ہیں، اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے افضل مصطفیٰ ہیں۔ بولو بولو بولو، اور اگر اس سے وہ مراد ہے جو حضور کے دل پہ اتارا گیا ہے، کلام نفسی وہ مراد اگر ہے تو وہ حضور سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی صفت ہے، اور خدا کی ذات و صفات حضور سے افضل ہے۔ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ ایسے متقدمین میں جو مسائل تھے جن کا حل نہیں ہوا تھا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی تو آپ معلوم ہے، یہ میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے، تھوڑی سی میں بتا دوں ایک بات، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کئی سو سال پہلے سے آج تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا ذی علم
عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، پوری دنیا میں کئی سو سال پہلے سے آج تک۔ ارے جس فن میں دیکھو اعلیٰ حضرت اس میں امام نظر آتے ہیں۔ ارے جو فنون علوم پڑھائے جا رہے ہیں آج، یہ تو ہے ہی علم امام، باقی اور جتنے علم و فن ہیں ان سب میں اعلیٰ حضرت صرف ان کے عالم نہیں، ان کے امام تھے، امام درجہ امامت فائز۔ مکہ شریف میں اعلیٰ حضرت کے سامنے سوالات آئے، یہ ملا جی لوگ جو تھے وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے، سمجھ رہے ہو نہیں ملا جی کو؟ خلیل احمد امبیٹوی جس نے شیطان کا علم زیادہ مانا ہے حضور سے، ایسا تم نے کبھی سنا ہو، خواب میں دیکھا ہوگا، کبھی سوچ سکتے تھے آپ کہ کوئی ملا جی ہو کر اور شیطان کا علم زیادہ مان لے حضور سے؟ معاذ اللہ۔ بولو کافر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو زور سے بولو، کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کافر ہو گیا۔ بولو اونچا کر کے اٹھاؤ، حضور سب دیکھ رہے ہیں کس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے کس کا نہیں اٹھ رہا ہے، اونچا کر کے اٹھاؤ، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو وہ مرتد بھی پہنچا ہوا تھا وہاں، اور یہ لوگ چاپلوس بہت ہوتے ہیں، تلوے بہت چاٹتے ہیں حاکموں کے، سمجھا؟ تو وہاں کسی صورت سے اس نے شریف مکہ تک رسائی حاصل کی اور کہا ہندوستان کا ایک عالم انڈیا سے آیا ہے، ہندی عالم ہے بریلی سے، وہ حضور کے علم غیب کو مانتا ہے ذاتی اور اللہ کے برابر، کہ حضور کا علم اللہ کے برابر ہے۔ یہ اس طرح کا فتنہ وہاں پر برپا کر دیا، شیطان کے نقش قدم پہ یہ لوگ ہیں، آگ لگانے میں بہت ماہر، کر دیا اعتراض۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے وہاں کے علماء نے سوال کیا کہ حضور آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ حضور کا علم کتنا تھا، کیسا تھا، اور اللہ نے دیا تھا عطائی تھا کہ ذاتی تھا، خدا کے برابر تھا کہ نہیں تھا معاذ اللہ۔ تو آپ سے سوال ہوا، میرے عزیزو حیرت ہوگی آپ کو، اے ضلع پنچ کے لوگوں حیرت ہوگی آپ کو، بخار کی حالت تھی، برجستہ قلم اٹھایا، سارا کتب خانہ گھر تھا، کوئی کتاب اس طرح کی ساتھ میں نہیں لے کے گئے تھے سوائے چند مسائل کی کتابوں کی، ساری کتابیں لائبریری گھر۔ اب جو قلم چلا امام احمد رضا کا تو آیات پہ آیتیں، حدیثوں پہ حدیثیں، فقہا کے اقوال، علماء کے اقوال، اور 8 گھنٹے کے اندر اتنی موٹی کتاب عربی زبان میں لکھ کے وہاں پر دی۔ ارے تڑپتے بول دینے زور سے سبحان اللہ۔ عربی زبان میں اس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ وہ کتاب جب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی، سبحان اللہ، علامہ اسماعیل خلیل اعلیٰ حضرت کے وہاں پر مرید اور خلیفہ تھے، محافظ کتب حرم تھے، وہ حرم شریف کی لائبریری کے محافظ، وہ سنا رہے ہیں کتاب، کس کو؟ بادشاہ کو، شریف مکہ کو۔ اس ظالم نے تو آگ لگائی تھی وہاں اعلیٰ حضرت کے خلاف، مگر اللہ اکبر جب وہ کتاب پڑھی جا رہی تھی نا تو ملا جی چپکے سے نکل بھاگ گئے۔ فر یفر فرارا فهو فار کالفار، ڈر مچ گئی۔ ہاں ڈھونڈ پھر رہے ہیں کہاں گیا، کہاں گیا؟ اعلیٰ حضرت نہیں تھے وہاں، کتاب پہنچی تھی صرف اعلیٰ حضرت کی۔ اب جب کتاب پڑھی جا رہی ہے تو شریف مکہ، ذرا دیکھو تقریر سنی بھی جاتی ہے، دیکھی بھی جاتی ہے کبھی کبھی، یہاں دیکھو شریف مکہ سنتے جا رہے ہیں، سننی تھے سنتے جا رہے ہیں، اور دل میں ان کے اثر کرتی جا رہی ہے کتاب۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا، ہاتھ مارتے جاتے تھے ران پہ، یوں یہ ہاتھ مارتے تھے ران پہ،
اور کہتے تھے اللہ یوتی، اللہ یوتی وہؤلاء الخبثاء یمنعون، خدا دیتا ہے اپنے حبیب کو غیب کا علم اور یہ خبیث منع کر رہے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اس کے نسخے لے لیے لوگوں نے، نقلیں کی اس کتاب کی وہاں، اور وہاں کے مفتیان کرام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جو ملنے میں عقیدت ظاہر کرتے تھے، اللہ اکبر، وہاں کے شیخ سب سے بڑے سید السادات تھے، وہاں کے سیدوں کے سب سے بڑے بزرگ، وہ آ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چومنے کے لیے انہوں نے ہاتھ کھینچا، اور اعلیٰ حضرت سادات کا بڑا احترام کرنے والے، انہوں نے جلدی سے ہاتھ کھینچا اور کہا آپ میرے ہاتھ چومیں گے؟ انہوں نے کہا نعم نعم، آپ کے ہاتھ چومنے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ لو قبلو اقدامکم لو قبلو نعالکم، اے امام احمد رضا آپ تو ہاتھ چومنے کو منع کر رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پیروں کو چوم لوں، آپ کے جوتوں کو چوم لوں۔ ایک کمزوری سے مت بولو، سبحان اللہ زور سے بولو۔ یہ شان تھی اعلیٰ حضرت کی۔ خیر، اب اس موقع پہ علامہ یاسین مصری جو حرم مدینہ میں پڑھاتے تھے، اعلیٰ حضرت تو تشریف لے آئے، انہوں نے اس کتاب کو جب دیکھا، جب وہ آئے ان تک پہنچی کتاب، اعلیٰ حضرت واپس آ چکے تھے، انہوں نے ایک خط مدینہ منورہ سے اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا، ایک خط چٹھی بھیجی، اور اس چٹھی میں کیا کیا لکھا تھا میں کیا بتاؤں گا آپ کو۔ ایک جملہ ان کا یہ تھا، واللہ ما رأیتو مثل هذا الکتاب فی مدت عمری، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس جیسی کتاب علم غیب کے موضوع پر پوری زندگی میں آج تک نہیں دیکھی۔ شان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو کان لی قدرت و استطاعت لکتبت هذه الرسالة بالذات على الواح الفضة، اور فرمایا اگر میری طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی تو میں اس کتاب کو سونے سے لکھتا، چاندی کی تختیوں پر۔ وہ چاندی سونا خرچ ہو رہا ہے، تم زبان خرچ نہیں کر رہے ہو یار، پیسہ تو خرچ کرنا درکنار، تو زبان تو خرچ کرو۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں سونے کی چاندی کی تختیاں بنوا کر سونے سے لکھتا، سونے کے پانی سے لکھ دیتا میں اس کتاب کو۔ وہ ازین حواشیہا بالیواقیت والجواہر، اور اس کا حاشیہ بھی میں لکھتا تو ہیرے اور جواہرات سے اس کو مزین کرتا۔ شانتی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ تو فیصلہ کر دیا کہ قرآن سے اگر یہ لکھی ہوئی کتاب مراد ہے جو ہمارے پاس ہے تو اس سے حضور افضل، اور اتارا ہوا کلام نفسی جسے بولتے ہیں وہ اللہ کی صفت ہے، وہ حضور سے افضل ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہو، میں ایک بات اور بتاؤں، جب قرآن عظیم نازل ہوتا تھا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس کو یاد بھی کرتے جاتے تھے۔ حافظو سنو، حافظو، حضور یاد کرتے جاتے تھے تو ایک تو وحی الہی کے اترنے کی مشقت،
دوسرے فوری طور پر یاد کرنے کی مشقت، یہ دوہری مشقت حضور ہمارے اٹھاتے تھے، کہیں میں قرآن بھول نہ جاؤں، اللہ کا کلام بھول نہ جاؤں، اس لیے مشقت کرتے تھے، یاد کرتے تھے لگاتار۔ ایک عرصے تک اللہ پاک نے یاد کرنے دیا، اور اس کے بعد اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ پاک نے آیت کریمہ اتار دی، اے میرے پیارے حبیب لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ ارے میں سانس لوں تم بولو زور سے سبحان اللہ۔ اے پیارے اپنی زبان کو مت ہلاؤ، قرآن جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، حرکت نہ دو۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیارے اپنی زبان مبارک کو ہلا ہلا کر یاد کرنے کی کوشش نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک تو پورا قرآن تمہارے سینہ فیض گنجینہ میں جمع کر دینا، تمہیں یاد کرا دینا، اور تمہاری زبان مبارک سے اسے جاری کرا دینا، پڑھوا دینا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام۔ پیارے یہ ہمارا ذمہ کرم ہے، ہم جمع بھی کریں گے تمہارے سینے میں اور اسے تمہاری زبان سے جاری بھی ہم کروائیں گے۔ ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ہم تمہیں پڑھائیں گے محبوب، تم بھولو گے نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یہ ہو گیا کام، اب حضور نے یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اب ہم اے محبوب اب تم یاد نہ کرو، یاد کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ مشقت ہے تمہارے اوپر۔ وحی بھی اتر رہی، وحی میں اتنا وزن ہوتا تھا کہ اگر حضور اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے نا، اونٹ پہ، اور وہی اترنے لگتی تھی تو اونٹنی بھی کھڑی نہیں رہ پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اتنا بوجھ محسوس کرتی تھی اونٹنی۔ اللہ اکبر، حضور وہ بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں اور یاد بھی کرتے جا رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب اب یاد کرنا چھوڑ دو۔ زور سے بولو سبحان اللہ، یاد کرنا چھوڑ دو، یہ اب ہمارا کام ہے پیارے، ذمہ کرم ہمارا ہے، ہم بھولنے بھی نہیں دیں گے، اور تمہاری زبان پہ اسے جاری بھی ہم ہی کرائیں گے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، زبان پہ جاری بھی ہم ہی کرائیں گے۔ اچھا حضور نے چھوڑ دیا یاد کرنا، چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے کہ حضور کی یہ مشقت اتنے زمانے تک رہی، اللہ پاک نے پہلے ہی کیوں نہ روک دیا یاد کرنے سے؟ جب حضور نے یاد کرنا شروع کیا تبھی کیوں نہ روک دیا؟ سرکار کو پہلے ہی کیوں نہ روک دیا ہے محبوب اب یاد نہ کرنا، وہ تو ہم کرا دیں گے، پہلے ہی کیوں نہ روکا؟ ایک زمانے تک یاد کرنے کیوں دیا؟ پہلے ہی کیوں نہ روک دیا؟ ایک زمانے تک یاد کرنے دیا اور بعد میں منع فرمایا۔ کیا راز تھا اس میں؟ کیا راز تھا اس میں میرے عزیزو؟ میں آپ کو بتاؤں، بات یہ تھی کہ حضور زبان مبارک کو ہلا ہلا کے یاد کرتے تھے، تو اگر یاد نہ کرتے مصطفیٰ اس طرح تو امت کو یاد کرنے کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟ میرے عزیزو
ان حافظوں کے سینے میں پورا قرآن پاک موجود ہے کہ نہیں ہے؟ پورا قرآن الحمدوں کے الف لام سے لے کے والناس کی سین تک ان کے سینے میں محفوظ ہے. کیوں بھائی آپ جی ہے کہ نہیں ہے یا بھول گئے؟ ہے نا. پورا قرآن سینے میں محفوظ ہے حافظوں کے. سوال یہ ہے کہ یہی قرآن اگر پہاڑ پہ ہمالیہ پہ اتر جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیتا. اسی قرآن کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے پھر رہے ہیں, سینے سے لگائے پھر رہے ہیں اور سینے کے اندر محسوس کیے ہوئے پھر رہے ہیں. بولیے, پورا قرآن سینے میں اٹھائے ہوئے ہیں یہ, اور کوئی حافظ آج تک ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا. کسی کا سینہ نہیں پھٹا, کسی کا سینہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا ہے بھائی صاحب, سینہ نہیں پھٹا کسی کا. لاکھوں حافظ ہیں, لاکھوں. کیا وجہ ہے, کیا راز ہے اس میں کہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, اور امت کے بچوں کے سینے میں بھی قرآن موجود ہے مگر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا, سینہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے, اب جلدی جلدی سمیٹ دوں بات کو. قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو ڈائریکٹ اترتا, بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ اترتا, اور امت کو جو ملا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ملا ہے. امت کو جو ملا ہے تو مصطفیٰ کے سینے کے وسیلے سے ملا. حضرات, تو یہ قرآن پاک ان حافظوں نے حفظ کیا پورا, اور آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. اس قرآن, یہ پورا قرآن پاک اللہ پاک فرماتا ہے پیارے حبیب الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن آپ کو سکھایا ہے. کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے. کس نے؟ اللہ پاک نے. اچھا, اب قرآن میں کیا ہے؟ بہت سی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں, یہ ایک بات بتاؤں, قرآن میں کیا ہے؟ تو قرآن ہی سے ہم پوچھے تیرے اندر کیا ہے, تو ارشاد فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی دانا زمین کی تہوں میں, اندھیریوں میں کوئی بیج, کروڑوں اربوں قسم کے بیج زمین کے اندر ہیں. ارے بولو, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو کتنی قسم کی بیج ہیں زمین کے اندر, پھولوں کے الگ, پھلوں کے الگ, غلے کے الگ, کروڑوں قسم کے بیج زمین میں ہیں. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کوئی دانہ جو زمین میں ہے ایسا نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. کنجوسی مت کرو, اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ہر دانے کا ذکر قرآن میں, ہر پھل کا ذکر قرآن میں, ہر پھول کا ذکر قرآن میں. عرش و فرش کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ولا رطب ولا یابس, اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. الا فی کتاب مبین, اس کتاب مبین میں اس کا ذکر ہے. اچھا, اب میرے عزیزو, دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا ذکر قرآن میں, ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. نہیں ہے؟ بولو نا, بولتے رہو سبحان اللہ.
ذرے ذرے کا علم قرآن میں، قطرے قطرے کا علم قرآن میں، اور پورا قرآن سینہ مصطفیٰ میں۔ پورا قرآن حضور کے سینے میں، اس کا علم حضور کے سینے میں، تو کچھ بچا؟ ارے کچھ بچا جس کا علم حضور کے سینے میں نہ ہو؟ بولیے۔ یہ روشن اور محکم دلیل ہے کہ حضور کو ساری کائنات کا علم غیب حاصل ہے۔ پکا عقیدہ ہے تو زور سے بولو، حاصل ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، کبھی جانور جھوٹ بولتا ہے کیا؟ ارے پونچھ کے لوگوں بولو، پونچھ والا جانور بولتا ہے کہیں جھوٹ؟ جھوٹ نہیں بولتا ہے، دوسرا ہے بولنے والا ہے۔ ہاں وہ دوسرا ہے، وہ مصنوعی جانور ہے۔ جانور کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب آئیے ذرا بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ملا جی کہتے ہیں یہ حدیث نہیں پڑھتے، سنی مولانا لوگ حدیث نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے۔ کوئی کہتا ہمیں اہل حدیث، ہم اہل حدیث، اور یہ سنی حدیث نہیں پڑھتے۔ اب ہم کہتے ہیں اہل حدیث۔ کیا اہل حدیث تو کہنا اہل حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء ذئب الى راعی غنم فاخذ منها شاة فانتزعها منه۔ ایک بکری چرانے والا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیا نکل پڑا، اور بھیڑیے نے ایک بکری کو اٹھایا اور لے کے بھاگ پڑا۔ مزیدار واقعہ ہے، بھاگ پڑا لے کے۔ فطلبه الراعی حتی انتزعها منه، تو وہ جو چرواہا تھا وہ بھی اس کے پیچھے دوڑا، اور اس نے پیچھا کیا اس کا، یہاں تک پیچھا کیا کہ بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لایا۔ سبحان اللہ، چھڑا لیا۔ فصعد الذئب على تل، تو وہ جو بھیڑیا تھا وہ ٹیلے پہ چڑھ گیا، پہاڑی پر اونچی جگہ چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد کہتا ہے سنیے، اب یہ بھیڑیا بول رہا ہے، وہ سنیے اس کی آواز جو بخاری شریف میں۔ فقال الذئب قد عمدت الى رزق رزقنيه الله اخذته ثم انتزعته مني۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے روزی دی، میری تو روزی بکری ہے، میں نے اپنی خدا داد روزی کو حاصل کر لیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لی۔ یہ بھیڑیا بولنے لگا، تو بھیڑیا اپنی زبان میں نہیں بول رہا تھا، بھیڑیا عربی میں بول رہا تھا، عربی زبان میں۔ سبحان اللہ، بولو تم بھی بولو سبحان اللہ، عربی زبان میں۔ بھیڑیا اور عربی زبان، اللہ کی قدرت، جسے چاہے جب بولنے کی زبان عطا فرما دے۔ اب یہ چرواہا جو تھا، اس چرواہے نے کہا ہو تاللہ ان رأیتک اليوم ذئب یتکلم۔ بھیڑیے کو بولتے دیکھ کر چرواہا کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج کی طرح میں نے بھیڑیے کو انسانی زبان میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ اور اب یہ مکالمہ جاری ہو گیا، آج کی طرح، کل یوم ذئب یتکلم، آج کی طرح
بھیڑیا بول رہا ہے انسانی زبان میں. تو بھیڑیے نے کیا کہا سنیے, بہت جلدی جلدی اب ختم کر رہا ہوں میں. فقال الذئب وأعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. بھیڑیا کہنے لگا میرے عربی زبان میں بات کرنے پہ تجھے تعجب ہو رہا ہے. تعجب کی جگہ ہے ہی کہ بھیڑیا انسانی زبان میں بات نہیں کر پاتا, مگر میں جو اب بول رہا ہوں تجھے تعجب ہونا بھی چاہیے. مگر سن لے, اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے, دو سنگلاخ زمینوں کے درمیان کھجوروں کے جھرمٹ میں رہنے والا ایک مرد خدا وہ ہے, اللہ کا رسول ہے, جو تمہیں گزشتہ کا بھی غیب بتاتا ہے اور آئندہ کا بھی غیب بتاتا ہے. بولو وہ جانور تو مانتا ہے نبی کے علم غیب کو, 4 ٹانگوں کا تھا, وہ یہ 2 ٹانگوں والا نہیں مانتا ہے. بتاؤ تو بے ایمان اچھا کہ ایماندار اچھا؟ بولو زور سے بولو, کون اچھا؟ ایماندار. کیا مطلب ہوا؟ اس بھیڑیے نے تبلیغ کر دی, مگر تبلیغی ٹڈے آج تک نہیں مان رہے اس کی تبلیغ کو. ہدایت کا سامان دے دیا. وہ کہتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں, اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ بتاتے بھی ہیں. اور اشارے اشارے میں اس نے ایسی ہدایت دے دی اس کو. کہنے لگا, وہ یہودی تھا نا چرواہا, فکان الرجل یہودیا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ یہودی تھا. تو ایسا سمجھا دیا اس بھیڑیے نے کہ تو اب تک ایمان نہیں لایا. مجھے تعجب اس بات پہ ہے, تعجب اس بات پہ ہے, اب تک ایمان نہیں لایا. مفہوم یہی ہوا, اس کا نتیجہ یہی نکلا. تو وہ تو تھا یہودی, اب تک ایک بکری کو چھیننے کے لیے بھیڑیے سے اس نے تگ و دو کی تھی, بھاگ بھاگ کے چھین کے لایا. مگر اب کیا معاملہ ہوا, جب اس نے یہ پیغام دیا بھیڑیے نے, تو ساری بکریاں چھوڑ چھاڑ کے وہ چرواہا مدینہ منورہ میں حاضر ہو گیا. ارے اب تک ڈر رہا تھا بھیڑیا نہ لے جائے, رکھوالا تھا رکھا رہا تھا, مگر اب اسی بھیڑیے کے رحم و کرم پہ بکریوں کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. اب یہ یہودی بھی سمجھ گیا کہ یہ بھیڑیا جو ہے نبی پہ ایمان رکھتا ہے, یہ اب میری بکریوں کو نہیں چھیڑے گا. سبحان اللہ. آ گیا حضور کی بارگاہ, حضور کو سارا قصہ سنایا اس بھیڑ چرواہے نے. فاخبرہ واسلم, واقعہ بیان کیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے, کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور مسلمان جب ہوا, فصدقہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو حضور نے اس کی تصدیق فرما دی اور یہ ارشاد فرمایا, قد اوشک ان یخرج الرجل من بیتہ فلا یرجعن حتی یحدثہ نعلہ وصوتہ بما احدث اہلہ بعد. اب تڑپ کے اور بول دو ایک بار سبحان اللہ. تو حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں بھیڑیے نے بالکل سچ کہا, میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں, میں غیب کا عالم ہوں, غیب کی خبریں بتاتا ہوں. فرمایا سنو, اب ایک خبر میں تمہیں بھی بتا دوں. اس کو یہودی سے کہا جو اب ایمان لے آیا, کہا میں تجھے بتا دوں ایک خبر. کہا حضور بتائیے کیا؟ فرمایا قریب ہے وہ زمانہ, یعنی قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے گا, گھر سے نکلے گا تو
تو اس کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوگا وہ اسے یہ بتائے گا تیرے گھر میں اب یہ ہو رہا ہے. آج آپ موبائل کو دیکھ سکتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے جو 1400-1500 سال پہلے فرمایا تھا وہ آج پوری دنیا میں ظاہر ہو گیا. پوری دنیا میں ظاہر ہو گیا. اور پیر کا جوتا بتائے گا قیامت کے قریب کہ تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے. اس میں بھی کچھ نہ کچھ چھپ جاتا ہے. جوتے میں بھی ایئرپورٹ پہ ہم تو روزہ آج دن سفر کرتے رہتے ہیں نا, دیکھتا بہت سو کے جوتے اتروائے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو اب مجھے بتاؤ جو ہو گیا وہ سب کچھ اور جو آئندہ ہو گیا وہ ہو جائے گا وہ سب کچھ نبی کو جانتے ہیں, بتاتے ہیں. یہ چرواہے نے بھی بھیڑیے نے بھی بتا دیا. اب بتاؤ میرے عزیزو تم میں کون ہے جو حضور کے علم غیب کو نہیں مانے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو ہم سب مانتے ہیں, مانیں گے. اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے پکار اٹھے, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے. میں آ کے وہاں بھی ملا جیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی کیوں نہ ہو یہ قدر ہو کہ ہاں قدر ہو. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ارے پڑا فلک کو کبھی دل چلوں سے کام نہیں, پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں, اور چلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں.